ہمارا یہاں پہ آج آپ کو زحمت دینے کا بنیادی طور پہ مقصد آل پارٹیز حریت کانفرنس کے انتہائی سینئر رہنما ہمارے بزرگ رحمانی صاحب بھی میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں، اور پھر ہمارے قانون ساز اسمبلی کے ممبران کی ایک بڑی تعداد آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ ویسے ان کو وزراء ہی ہم کہتے ہیں، لیکن یہ کہ چلو حفظ و دڑی گل ہے، تو یہ سارے کے سارے اس چیز پہ کہ نریندر مودی کل مقبوضہ کشمیر کے اندر تشریف لا رہا ہے۔ تو نریندر مودی کو میں نے ہمیشہ موزی کہا ہے، چونکہ اس نے آنے کے بعد جو مسلم کمیونٹی ہے وہ ہندوستان کے اندر ہو یا مقبوضہ کشمیر کے اندر، اس نے سکھ کا چین نہیں لینے دیا۔ ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو اس نے کہا کہ آپ سرٹیفکیٹ دکھائیں کہ آپ یہاں کے رہنے والے۔ جو لوگ 1000 سال سے ایک علاقے کے اندر رہ رہے ہیں ان سے سرٹیفکیشن مانگی جا رہی ہے، اور ان کا جو ہندوتوا کا نظریہ ہے، جو شیو سینا کے ماننے والے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہندوؤں کی جاگیر تھی اور ہندوؤں کو ہی اس جگہ پہ سرزمین پہ رہنے کا حق ہے۔ لیکن وہ 1200 سے لے کے 1500 تک کی دہائی وہ بھول گئے جب سلائطین دہلی یہاں پہ حکومت کرتے رہے 3 سال تک، اور پھر 1526 سے لے کے پھر مسلمانوں نے اس بر صغیر کے اندر ایسی تابناک حکومت کی کہ دنیا اس کی مثال دیتی ہے۔ کسی جگہ پہ افراد و تفریق نہیں ہوئی، ہندوؤں کو، سکھوں کو اور دوسری تمام منارٹیز کو زندگی کی وہ تمام سہولیات، سکھ جو تھے وہ جنرل بھی بنے، ہندوؤں کو بھی بڑے بڑے عہدے ملے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس ہندوستان کا آپ یہ دیکھیں کہ آج عام آدمی یہ کہتا ہے کہ بابا قوم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا۔ آپ کی جب قربانی کا ٹائم آتا ہے تو ہماری مسجدوں میں وہ جوتوں سمیت داخل ہوتے ہیں، ہمیں گائے کی قربانی نہیں دینے دیتے کیونکہ گائے ان کی ماتا ہے۔ لیکن ہندوستان کے اندر بھی عقل رکھنے والے اور شعور رکھنے والے اس قسم کی جاہلانہ اور دقیانوسی نظریات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ بھائی گائے تمہاری ماں کیسے ہو سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا پہلو ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر بھی شعور رکھنے والے۔ اور پھر آپ حالیہ دنوں میں دیکھیں، پچھلی کیا تاریخ بیان کریں گے آپ، حالیہ دنوں میں دیکھیں کہ وہاں پہ ایک مسلمان بچی کے سر سے سکارف جو عزت کا سمبل ہے وہ چھیننے کی کوشش کی گئی۔ ہم اس بچی کے عزم اور ارادے اور اپنی کمٹمنٹ ایمان کے ساتھ کو ہم سلوٹ اور سلام کرتے ہیں کہ جس طرح اس نے جس بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ اب آپ 4-5 دن پہلے دیکھیں پھر شیو سینا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر بند کر دیں، ہم وہاں پہ گانے بجائیں گے، ترانے بجائیں گے۔ بھائی تم دنیا میں آئی ہے کسی گانے جب بجانے کے لیے آئے ہو، تم سے بڑا کام تو ہو نہیں سکتا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جتنی ہندوستان کے اندر ہو رہی ہیں دنیا میں کسی جگہ پہ مثال نہیں ملتی۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے۔ 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے جب کشمیر کا پرنسلی سٹیٹس ختم کیا، جو سراسر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ اقوام متحدہ کے اندر ہندوستان کی کمٹمنٹس تھی کہ کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے مستقبل کا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ ان تمام قراردادوں سے پیچھے ہٹا۔ مقبوضہ کشمیر کا جب جداگانہ اور پرنسلی سٹیٹس تھا تو کسی غیر کشمیری کو وہاں پہ آباد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس کی آڑ میں ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد کو وہاں پہ آباد کرنا شروع کیا ہوا اس نے۔ بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ جب کبھی اگر استصواب رائے کے لیے عالمی دباؤ بڑھے تو وہ اس توازن کو اپنے حق میں کر سکے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ وہاں پہ سید علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بستر مرگ پہ بھی یہ کہتے تھے کہ جی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں وہاں پہ اس سبز ہلالی پرچم میں
ہندوستان کی 9 لاکھ فوج جو دنیا کی درندہ فوج ہے، جس کے یہاں کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، اس کی درندگی کے سامنے ہماری مائیں بہنیں جب باہر نکلتی ہیں سب جلالی پرچم لپیٹا ہوتا ہے۔ وہاں پہ جب ہمارے شہداء شہید ہوتے ہیں تو وہ سب جلالی پرچم کے اندر دفن ہوتے ہیں۔ استصواب رائے کا ہونا اپنی جگہ، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ کشمیری کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ کشمیر کو بابا قوم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی شہرت کہا تھا۔ آپ کسی بھی وقت غیر جانبدارانہ طور پہ آپ مقبوضہ کشمیر کے تمام جغرافیائی رستے دیکھیں، اس کی زندگی دیکھیں، آبشاروں کا رخ دیکھیں، دریاؤں کا رخ دیکھیں، وہ پاکستان کا حصہ بنتا ہے۔ اس کا کوئی اور جیون نہیں ہو سکتا، کوئی اور زندگی نہیں ہے، وہ پاکستان کا حصہ ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کشمیر کے لوگ آزاد نہیں ہوتے، ہمارے بہن بھائی، اس ہندوستان کی تقسیم کا یہ ناقابل عمل ایجنڈا ہے جو برطانیہ نے ایک شرارت کے طور پہ گرداسپور کو اس کے حوالے کر کے زمینی رسائی دی مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ لیکن دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ 1.5 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ اور کشمیری وہ قربانیاں دے چکے ہیں، وہ حسین کی راہ پہ چلتے ہوئے، وہ خالد بن ولید کی راہ پہ چلتے ہوئے ہر وہ قربانی دے چکے ہیں۔ بچے دیکھیں، مائیں دیکھیں۔ لیکن میں یہ کل بھی میں نے ایک جگہ پہ بات کی تھی کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی ماؤں کی ان کوکس کو سلام اور سلوٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے سید علی شاہ گیلانی جیسے حریت کے رہنما پیدا کیے، انہوں نے وہاں پہ یاسین ملک جیسے لوگ پیدا کیے، انہوں نے وہاں پہ برہان وانی پیدا کیے، لیکن انہوں نے ماؤں کا عزم آج بھی اپنے بچوں کا نام کس کس کا نام لیں۔ رحمانی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم حریت کے تمام لوگوں کو یہ ساری زندگی اپنی یہ لوگ اپنی جبر و استطاعت، مشکلات میں، ہجرتوں میں، جدوجہد میں گزاری۔ وہ ایل او سی کے اس طرف ہوں، یہ ایل او سی کے اس طرف ہوں، ساری جگہ پہ تڑپتی ہے انسانیت۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کے لیے بھی شرم کا مقام ہے، چونکہ اقوام متحدہ کا دنیا میں آنا دنیا کے اندر قائم ہونے کے لیے، امن کے قائم ہونے کے لیے تھا۔ اگر اقوام متحدہ نے صرف دنیا کی بڑی بادشاہتیں جو دنیا پہ حکمرانی کرتے ہیں ان کی بات سننی ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیر نہیں گزرے گی، 10-15 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ اقوام متحدہ اپنا وجود کھو بیٹھے گا۔ جس مقصد کے لیے 20 سالوں میں 2 بڑی جنگیں دنیا نے دیکھی، لاکھوں لوگ ان جنگوں کے شکار ہوئے، مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جب بھی عدم توازن ہو، اگر سوڈان میں تم جا کے بمباری کر سکتے ہو اور پھر ان کو مجبور کر سکتے ہو کہ ریفرینڈم ہو، ایسٹ تیمور میں کر سکتے ہو، لیبیا کی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو ختم کر سکتے ہو، عراق کی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو ختم کر سکتے ہو، اس درندہ ملک کو جس کے ہاں دلت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، برہمن کے ساتھ کیا ہوتا ہے، شودر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جہاں پہ ذات پات میں بٹے ہوئے لوگوں کو وہ کیا کسی کے ساتھ انصاف کر سکیں گے۔ لیکن ہمیں ڈر یہ ہے کہ جس خطے کے اندر بیٹھے ہیں ہمیں کسی حوالے سے ہندوستان سے کوئی خوف نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر اس کو عقل نہیں آتی تو عقل سکھانا مسلمان جانتے ہیں، اگر سکھانا نہ جانتے ہوتے تو اس بر صغیر پہ آگے قابض نہ ہوتے، حکومت نہ کر سکتے۔ ہندوستان عقل پڑے، یہ 2 ایٹمی پاورز بیٹھی ہیں اور دنیا کی 1/4 پاپولیشن اس ریجن کے اندر رہتی ہے، اور پوری دنیا کا امن داؤ کے اوپر لگ سکتا ہے۔ اور کشمیری آج بھی اس اگر درندہ فوج کے سامنے ہر طرح کی شہادت اور غازی کا رتبہ لینے کے لیے مسلمان کا مقصد شہید ہونا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غسل دیا گیا، 44 سال کی ان کی عمر تھی، ان کے جسم کے اوپر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی بال برابر جہاں پہ تیر اور تلوار کا نشان ہو۔ وہ اپنی زندگی کی تمنا کرتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ جس جنگ میں اترے مسلمانوں نے کسی اس جنگ میں شکست نہیں کھائی جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ جو حسین کی راہ پہ چلنے والے ہوں، جو خالد بن ولید کی راہ پہ چلنے والے ہوں، ان سے یہ ہندو مقابلہ کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تاریخ دہرائی جائے اور اس کو اپنی حرکتوں سے باز آنا چاہیے، اور وہ اگر کوئی پیکج لے کے آتا ہے یہ سراسر غیر قانونی ہوگا۔ اقوام متحدہ کی
قراردادوں کی خلاف ورزی ہوگی. مقبوضہ کشمیر میں کوئی بڑا پیکج دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پچھلے دنوں اس نے وہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹس قائم کر کے کئی ہمارے مسلمان ملکوں کے بھی دورے کیے. ہم ہر اس چیز کی مذمت کریں گے اور ہندوستان یہ بھول جائے کہ ہم اس وقت تک چین سے بیٹھ سکتے ہیں. ہماری زندگیوں میں امن اور چین نہیں ہو سکتا جب تک کشمیر سارے کے سارا آزاد نہیں ہو سکتا. آپ سب لوگوں کا شکریہ. باقی جو ہمارے دوستوں سے بات کرنی ہے بسم اللہ. سب سے پہلے میں پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جنہوں نے ایک ایسے موقع پر یہ پریس کانفرنس بلائی گئی ہے جبکہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی جموں و کشمیر کا دورہ کرنے والے ہیں کل، اور ہمیں آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کشمیر اس وقت ایک ہاربل سچویشن میں ہے. پکچر بہت خوفناک ہے جو گزشتہ 2 سالوں میں یہ 2019 سے وہاں پیدا ہو گئی ہے. اس کا ہم مقابلہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جس طرح نازیوں نے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کے دوران برسر اقتدار آ کر قتل عام شروع کیا تھا اور وہ جنگ عظیم دوم تک جاری رہا تھا یہودیوں کا، اور پھر اسی پر عمل کرتے ہوئے اسرائیل نے جس طرح فلسطینیوں کا جینا تنگ کر دیا عرب دنیا میں، فلسطین میں، اور فلسطینیوں کی آبادی کو اکثریت سے اقلیت میں تبدیل کر دیا، اسی طرح کشمیر کی صورتحال بھی ہے. اور اس صورتحال پر پردہ ڈالنے کے لیے نریندر مودی چاہتا ہے کہ دنیا حقائق کو نہ دیکھے. ہندوستان اس وقت کشمیر میں نوجوانوں کی جو نئی نسل ہے، خاص کر جو یونیورسٹیز میں، کالجز میں زیر تعلیم ہے یا بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہیں، فارغ التحصیل ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا اس سے فارغ ہو رہے ہیں، ان کا وہ کلا کما کرنا چاہتا ہے. اور کشمیر میں مسلم اقلیت کو نہ صرف اقلیت، مسلم اکثریت کو نہ صرف اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے بلکہ ان کا مکمل طور پر صفایا کرنا چاہتا ہے. اس غرض کے لیے وہاں پر مکمل طور پر یہ امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے ان لافل ایکٹیویٹیز ایکٹ کی، ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ کی اور پبلک سیفٹی ایکٹ کی. اس کے تحت کشمیری رہنما، کشمیری لیڈر، حریت کانفرنس کے تمام لیڈر جو ہیں وہ مختلف مقدمات میں گرفتار کیے گئے ہیں اور ان کے خلاف غداری اور بغاوت کے مقدمات جاری ہیں جن کی سزا موت بھی ہے اور عمر قید بھی ہے. اس صورتحال میں اور گرفتاریوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے، اس میں کوئی کمی نہیں لائی جائے. قبرستان کا سا ماحول پیدا کیا گیا ہے. ان حالات میں ایک پریس کانفرنس بلانا اور دنیا کو اس کی طرف متوجہ کرنا انتہائی اہم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک نہ بین الاقوامی برادری اس پورے ایشو کو فوکس کر لے اور یہ دیکھ لے کہ کس طرح سے کشمیریوں کو موجودہ صورتحال سے باہر نکالا جا سکتا ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے تمام اعلانات کو عملاً نافذ کیا جاتا ہے اور اقوام متحدہ کی ٹیمیں اور یورپین ٹیمیں وہاں بھیجی جائیں، تب تک کشمیریوں کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا ہے. کشمیریوں کا ایک ہی عزم ہے اور ارادہ ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں،
وہ مکمل طور پر حق خود ارادیت لینا چاہتے ہیں، اور حق خود ارادیت کے ذریعے سے وہ اپنی قسمت کا آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی موجودہ گورنمنٹ جنہوں نے حال میں یہ ذمہ داریاں سنبھال دی ہیں، تنویر صاحب نے، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے، حریت کانفرنس کی طرف سے، کہ وہ اس سلسلے میں یہ عملی اقدامات کرنا چاہتے ہیں، اور ان عملی اقدامات کے ذریعے سے وہ دنیا کی توجہ مبذول کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہندوستان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے یہ ایک مستقل ایشو ہے۔ یہاں پر قبرستان کی سی خاموشی عائد کرنے کے باوجود کشمیریوں کے عزم، استقلال اور ان کی ثابت قدمی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں، ایسے سٹیپس اٹھائے جائیں، اور آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ایسے اقدامات کیے جائیں، اور پاکستان بھی ایسے اقدامات کر لے تاکہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ آج سر ناؤ ورلڈ فوکس پر چڑھ جائے، اور دنیا دیکھ لے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ کشمیر کے ارد گرد ایک کرٹین ڈالا گیا ہے، ساری دنیا کو بے خبر رکھا گیا ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہزاروں لوگ کشمیر میں یہ گرفتار ہیں، کچھ ہندوستان کے قید خانوں میں ہیں، کچھ انٹروگیشن سینٹروں میں ہیں، اور جو باہر ہیں، باہر بھی کشمیر کی جو دھرتی ہے، کشمیر کی جو سرزمین ہے، وہ ایک جنت کے بجائے جہنم زار بن گئی ہے۔ وہ ایک ہیل بنایا گیا ہے جس میں انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ انسانیت کو بچانے کے لیے ایسے اقدامات لازمی ہیں جو عملی ہوں، اور جن کے ذریعے سے کشمیر کا مسئلہ دنیا کے سامنے آ جائے، اور اس سلسلے میں فوری اقدامات کیے جائیں۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ وزیر اعظم صاحب کہ آپ نے یہ کانفرنس بلائی ہے اور کشمیر کے مسئلے کی طرف توجہ دلائی۔ یہ رحمانی صاحب ہمارا فرض ہے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہندوستان کو اب ہم چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ آپ نے دیکھا جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے کنٹینیو پروگرام چل رہے ہیں، اور یہ ایک چیز رہ گئی تھی کہ کل ہم مقبوضہ کشمیر میں بھی ایل او سی کے اس پار اور ایل او سی کے اس طرف یوم شاہ منا رہے ہیں۔ جی دیکھیں، اس میں ایک تو سچ جو بات ہے، ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں صدر ریاست برشید سلطان محمود چودھری صاحب نے ماضی میں بھی کام کیا، زیادہ مینڈیٹ ہم نے ان کو دیا ہوا ہے، لیکن پوری گورنمنٹ ان کے ساتھ ہے۔ ہم مل کے یورپ میں، امریکہ میں جو پریشر اس کو ڈال سکیں گے، پریشر کے بغیر وہ سیدھا ہونے والا نہیں ہے، وہ لاتوں کے بھوت ہیں، تو وہ باتوں سے تو کم ہی، مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو اس میں پرائم منسٹر کا، ہمارے وزراء کا روٹین سے ہٹ کے میں جواب دوں تو اصل میں زبانی کلامی انہوں نے روحانی توجہ مقبوضہ کشمیر کی طرف کی ہوئی تھی کہ جی ہم مقبوضہ کشمیر آزاد کرا رہے تھے، ادھر بھی کچھ نہیں کر رہے تھے، نہ ادھر کچھ کر رہے تھے، نہ ادھر کچھ کر رہے تھے۔ تو کوشش ہماری یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو تعمیر اور ترقی لوگوں کا بنیادی حق ہے وہ ان کو ملے۔ میں نے پوری اپنی کمپین میں سڑک نلکے کی سیاست نہیں کی، میں نے کہا اگر آپ کو کوئی نلکا دیتا ہے، سڑک بنوا کے دیتا ہے تو یہ آپ کا حق ہے، کرنے سے نہیں، لیکن پریکٹیکلی جو چیزیں ہوں گی آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو مقبوضہ کشمیر کے لیے بھی انشاءاللہ دیکھیں ہماری بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ تشدد کو برقرار رکھا جائے، اس کی نسبت آزاد کشمیر کے اندر پولیٹکس میں آئے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ آزاد کشمیر کو سینیٹ آف قومی اسمبلی میں نمائندگی کی، کیا اس سے ریاستی تشدد کو معلوم ہے؟ نہیں، ہم نے یہ کہا تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں دیکھ لیں، وہ ہم نے اس لیے کہا تھا کہ ٹرائبل ایریا میں بھی دیکھیں نا، وہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں تھے۔ کانسٹیٹیوشن اگر آپ دیکھیں تو جب ٹرائبل ایریا کی املگامیشن نہیں ہوئی تھی، مرجر نہیں ہوا تھا، تو اس املگامیشن سے پہلے ٹرائبل ایریا تو پاکستان کا حصہ نہیں تھا، ان کو بھی سینٹ میں بھی سیٹیں تھیں، تو قومی اسمبلی میں بھی تھی۔ تو کشمیری بھی یہ متمنی ہے کہ کبھی آپ ہمیں وزیر خارجہ بنائیں، کبھی وزیر داخلہ بنائیں، مطلب کوئی ہمیں بھی موقع دیں، تو وہ سیٹوں کا اس پرسپیکٹیو میں بات کی تھی، لیکن آزاد کشمیر کا جو اسٹرکچر تھا اس کو چھیڑے بغیر، ڈسٹرب کیے بغیر،
لیکن انہوں نے کہڑا نہیں سانو بنا لینا ہے تو اسی اپنی خواہش کا اظہار کیتا ہے. بہت شکریہ. اے پی ایچ سی کے سارے لوگوں کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے لیے قابل احترام ہے اور میرے پاس سارے آتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات اپنے نظریاتی یہ بتائیے گا کہ جلوس مظاہرے استعمال کے علاوہ وہ کون سے جماعت کریں گے جو سردار اعظم کی بنیادی نہیں کی اور دوسرا میرا ایک اور سوال یہ ہے انہوں نے ویسے جلوس تو کوئی نہیں نکالا مقبوضہ کشمیر کے لیے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بٹ صاحب نے پتا ہوگا کہ کڑے ہوئے نہیں ملے. دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو دنیا یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دنیا دے کر سنے ہیں تو کیا اس میں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی تک آپ ابھی آپ کو جو میں جواب دوں گا آپ نے پوری توجہ سے سننا ہے. نہیں میں جواب دے دیتا ہوں. آپ کانفرنس ایک پرپس کے لیے آپ کو نہیں اس کا نہیں اس کو ان کی تشفی ہو جائے گی. نہیں پلانٹڈ سوال ہے. آپ بیٹا کیمرے والے سائڈ میں ہو آپ بھائی دے رہے نا دے رہے تو بیٹھ نا دے رہے ہیں نا جواب. اچھا بات یہ ہے بھائی جان بات یہ ہے دیکھیں آپ کے سوال کے 2-3 جز تھے. آپ کے سوال کے 2-3 جز تھے. ایک تو آپ نے یہ کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے لیے ریلیوں اور جلوس. دیکھیں جب اب اس دفعہ 5 اگست کو باہر نکل رہے تھے اسی طرح مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ باہر نکلنے سے ریلی نکالنے سے جلوس نکالنے سے کیا ہوتا ہے. دیکھیں قوموں کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں ویسٹرن ورلڈ کے اندر دیکھیں جہاں پہ بھی لوگوں نے اپنی منزل مقصود پائی ہے آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے. دھوپ بھی ہو بارش بھی ہو سردی بھی ہو اس میں باہر نکلنا پڑتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جب باہر نکلیں گے تو دنیا دیکھتی ہے کہ یار یہ 24 کروڑ قوم کیوں باہر نکلی ہے. دنیا کا میڈیا آپ کی طرف توجہ کرتا ہے. کون سا ایشو ہے جس کا برننگ ایشو جس کے لیے یہ پوری 24 کروڑ قوم باہر نکلتی ہے. پھر ہمارے جو کشمیری اوورسیز پاکستانی ڈائسپورا ہے اور جو پاکستانی باہر ڈائسپورا ہے وہ دنیا کے ہر ملک میں پروٹیسٹ کرتے ہیں اپنے جھنڈے لے کے نکلتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ اقوام متحدہ کے جو مشنز ہیں ان کے جو دفاتر ہیں ان کے سامنے جا کے یادداشت پیش کرتے ہیں. تو اس کی کچھ چھوٹی حیثیت نہیں ہوتی ہے کہ ریکارڈ ہوتا ہے اور دنیا میں آتا. دوسرا ایک آپ نے بڑا آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے ماہرانہ سوال کیا. کسی نے آپ کو بتایا ہوگا کہ میں پیسے دے کے بنا. سردار قیوم نیازی پیسے دے کے بنا تھا. کمپین پارٹی کی میں نے چلائی 3 سیٹوں سے 32 سیٹوں پہ میں پارٹی کو لے کے گیا. اس وقت میں پارٹی کا پریزیڈنٹ تھا. اگر سردار قیوم نیازی نے کسی کو 1 روپیہ دیا تو پھر میں نے بھی دیے ہوں گے. لیکن آپ کو صحافی میں سمجھتا ہوں کہ بننے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں صحافی ہوں کہ نہیں ہوں. اس قسم کے عامیانہ سوال کہ پارٹی کے اندر سے پارٹی پریزیڈنٹ بنا بیتو کے سوال ہے. میں دیکھیں نا آپ اگر صحافی ہیں تو اس کے لیے آپ کو سمجھنی چاہیے میں صحافی ہوں کہ نہیں ہوں. قلم پکڑنے سے کاپی پکڑنے سے بندہ صحافی نہیں بن جاتا. میں آپ سے ابھی اگر 2 سوال کروں اگر تم صحافت کے جواب دے کے تو بیتو کے سوال کرتے ہو پلانٹڈ تمام میں پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں میں پیسے دے کے بنوں گا. میری گزارش ہے سر تمام معزز لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آج کی پریس کانفرنس ایک پرپس کے تحت ہم نے کی ہے کہ صبح نریندر مودی کا ٹرپ ہے مقبوضہ کشمیر میں. میری کائنڈ سبمیشن ہوگی کہ اس کو ڈیویٹ نہ کریں. یہ قومی کاز کے لیے ہم نے بلائی ہے تو اگر اس کے اوپر فوکس ہے تو میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. ایک ایک کر کے سوال کریں بٹ صاحب. اور یہ کانفرنس کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ جب علی گرامی صاحب شہید ہو چکے ہیں شبیر شاہ صاحب جیل میں ہے پوری لیڈرشپ جو ہے وہ جیل میں ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں مودی کے دورے کا ریئیکشن اسی طرح ہوگا جس طرح ماضی میں ہوتا تھا یا بھارت کنٹرول کرتا؟ یقیناً ہمیں یقین ہے اس پر
क्योंकि वहाँ पर यकीनन कब्रिस्तान की खामोशी छाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये बीमार है। 3 to 5 किलोमीटर्स आर्मी में बिछाई गई है। वहाँ हर एक यानी 3 से 5 किलोमीटर तक आर्मी बिछाई हुई है। इसका साफ मतलब है कि वो कश्मीरी अवाम से डरते हैं, खाइफ हैं, इसीलिए उन्हें बंद रखा गया है। आप देख लें कि मुकम्मल तौर पर एक किस्म की सिविल नाफरमानी है, नॉन कोऑपरेशन है मुकम्मल तौर पर, और हर जगह वहाँ पर कल उसके ख़िलाफ़ एहतजाज का भी प्रोग्राम है, तमाम जामियात में, तमाम मसाजिद में, और बल्कि वो मसाजिद को बंद कर रहे हैं इसी वजह से। और एक और बात मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि कल इसी सिलसिले में शाहराह दस्तूर पर ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक मुजाहरा है, प्रोटेस्ट है, और इस प्रोटेस्ट में हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इसमें शामिल हो जाएं आप। रेडी है देखिए, एक चीज़ चूँकि आप लोग काफ़ी माशाल्लाह जानदीदा होते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। चूँकि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन और जो पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शन होते हैं, इनमें थोड़ा फ़र्क है। अभी यहाँ पे वफाक में और हमारे दूसरे सूबों में PTI अपनी टर्म पूरी कर रही थी। 25 जुलाई को जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए, लोगों ने इमरान खान साहब के विजन और नज़रियात के ऊपर तब्दीली को वोट दिया। इसको आपने इस एंगल से देखना है कि राजा फारूक अदर साहब की जब गवर्नमेंट थी, राजा फारूक अदर साहब की गवर्नमेंट थी, तो यहाँ इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई। उन्होंने राजा फारूक अदर साहब की गवर्नमेंट के साथ मुकम्मल कोऑपरेशन किया, उसको किसी तौर पर डिस्टर्ब नहीं किया। ये एक बहुत अच्छी रवायत थी, किसी भी मौके पे कोई ऐसी बात नहीं हुई।